بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو محمد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ کا اسم گرامی جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے مناقب و کرامات کے متعلق جو کچھ بھی تحریر کیا جائے بہت کم ہے، کیونکہ آپ امت محمدی کے لیے نہ صرف بادشاہ اور شریعت نبوی کے لیے روشن دلیل ہیں، بلکہ صدق و تحقیق پر عمل پیرا اولیاء کرام کے باغ کا ثمر، آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ اور صحیح معنوں میں وارث نبی بھی ہیں، اور آپ کی عظمت و شان کے اعتبار سے ان خطابات کو کسی طرح بھی غیر موزوں نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ بات ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام و صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین کے حالات اگر تفصیل کے ساتھ احاطہ تحریر میں لائے جائیں تو اس کے لیے ایک علیحدہ ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اپنی تصنیف میں حصول برکت کے لیے صرف انہی اولیاء کرام کے حالات و مناقب بیان کر رہے ہیں جو اہل بیت کے بعد ہوئے، اور ان میں سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سے ابتدا کر رہے ہیں۔ حالات: آپ کا درجہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد ہی آتا ہے، لیکن اہل بیت میں شمولیت کی وجہ سے نہ صرف باب طریقت ہی آپ سے ارشادات منقول ہیں، بلکہ بہت سی روایات بھی مروی ہیں، اور انہیں کثیر ارشادات میں سے بعض چیزیں بطور سعادت ہم یہاں بیان کر رہے ہیں، اور جو لوگ آپ کے مسلک پر عمل پیرا ہیں وہ گویا 12 امام کے مسلک پر گامزن ہیں، کیونکہ آپ کا مسلک 12 امام کے مسلک کا قائم مقام ہے۔ اور اگر صرف تنہا آپ ہی کے حالات و مناقب بیان کر دیے جائیں تو وہ 12 اماموں کے مناقب کا ذکر تصور کیا جائے گا۔ آپ نہ صرف مجموعہ کمالات و پیشوائے مشائخ ہیں، بلکہ ارباب ذوق و عشاق و زہاد کے مقتدا بھی ہیں۔ نیز آپ اپنی بہت سی تصانیف میں رموز خداوندی کو بڑے اچھے پیرائے میں واضح فرمایا ہے، اور حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بھی کثیر مناقب روایت کیے ہیں۔ غلط فہمی کا ازالہ: مصنف فرماتے ہیں کہ مجھے ان کم فہم لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت نعوذ باللہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے معاندت رکھتے ہیں، جبکہ صحیح معنوں میں اہل سنت ہی کا اہل بیت سے محبت رکھنے والوں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے عقائد ہی میں یہ شے داخل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کی اولاد سے محبت کرنا لازمی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر رافضیت کا الزام کس قدر تعصب آمیز بات ہے کہ اہل بیت ہی کی محبت کی وجہ سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو رافضی کا خطاب دے کر قید و بند کی صعوبتوں میں ڈال دیا گیا، جس کے متعلق امام صاحب خود اپنے ہی ایک شعر میں ارشاد فرماتے ہیں: اگر اہل بیت سے مودت کا نام رفض ہے تو پھر پورے عالم کو میرے رافضی ہونے پر گواہ رہنا چاہیے، اور اگر بالفرض اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنا ارکان ایمان میں داخل نہ بھی ہو، تب بھی ان سے محبت کرنے اور ان کے حالات سے باخبر رہنے میں کیا حرج واقع ہوتا ہے؟ اس لیے ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب سے آگاہی حاصل کرتا ہے،
اسی طرح خلفائے راشدین و دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور اہل بیت کے مراتب کو بھی حسب مراتب افضل تصور کرے۔ سنی کی تعریف، صحیح معنوں میں اس کو سنی کہا جاتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ رکھنے والوں میں سے کسی کی فضیلت کا بھی منکر نہ ہو۔ ایک روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین میں سے زیادہ افضل کون ہے؟ فرمایا کہ بوڑھوں میں حضرت صدیق اکبر و حضرت عمر، اور جوانوں میں حضرت عثمان و علی، اور عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ، اور لڑکیوں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ عظمت اولیاء کا اظہار، خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کروں۔ وزیر نے عرض کیا کہ دنیا کو خیر باد کہہ کر جو شخص عزلت نشین ہو گیا ہو اس کو قتل کرنا قرین مصلحت نہیں، لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے۔ اور حواس درست ہونے کے بعد دریافت فرمایا کہ اب تو نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا؟ اس نے عرض کیا جب تک میں دوسروں سے اعانت کا طلبگار رہا اس وقت تک تو میرے سامنے ایک حجاب سا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طالب ہوا تو میرے قلب میں ایک سوراخ نمودار ہوا اور پہلا سا اضطرار ختم ہو گیا، جیسا کہ باری تعالیٰ کا قول ہے کہ کون ہے جو حاجت مند کے پکارنے پر اس کا جواب دے۔ آپ نے فرمایا جب تک تو نے صادق رحمۃ اللہ علیہ کو آواز دی اس وقت تک تو کاذب تھا، اور اب قلبی سوراخ کا حفاظت کر۔ ارشادات، فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص شے پر موجود ہے یا کسی خاص شے سے قائم ہے وہ کافر ہے۔ فرمایا کہ جس معصیت سے قبل انسان میں خوف پیدا ہو وہ اگر توبہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جس عبارت کی ابتدا معمول رہنا اور آخر میں خود بینی پیدا ہونا شروع ہو تو اس کا نتیجہ بعد الہی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اور جو شخص عبادت پر فخر کرے وہ گناہگار ہے، اور جو مصیبت پر اظہار ندامت کرے وہ فرما بردار ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ صبر کرنے والے درویش اور شکر کرنے والے مالدار میں آپ کے نزدیک کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صبر کرنے والے درویش کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ مالدار ہمہ اوقات اپنے مال کا تصور کرتا رہتا ہے، اور درویش کو صرف اللہ تعالیٰ کا خیال، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ توبہ کرنے والے ہی عبادت گزار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں مشغولیت کے بعد دنیا کی ہر شے کو بھول جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کا نعم البدل ہے۔ تفسیر کے سلسلے میں آپ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، یعنی تمام اسباب و وسائل ختم کر دیے جاتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ عطا الہی بلا واسطہ ہی نہ کہ بالواسطہ۔ فرمایا کہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ نفس کی سرکشی کا مقابلہ کرتا رہے، اور عارف کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے مولا کی اطاعت میں ہمہ مشغول رہے۔ فرمایا کہ صاحب کرامت وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے نفس کی سرکشی سے آمادہ بجنگ رہے، کیونکہ نفس سے جنگ کرنا اللہ تعالیٰ تک رسائی کا موجب ہونا ہے۔ فرمایا کہ اوصاف مقبولیت میں سے ایک وصف الہام بھی ہے۔ جو لوگ دلائل سے الہام کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں وہ بددین ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے
جتنا کہ رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چھیونٹی رینگتی ہے۔ فرمایا کہ عشق الہی نہ ہو، فرمایا کہ عشق الہی نہ تو اچھا ہے اور نہ برا۔ فرمایا کہ مجھ پر رموز حقیقت اس وقت ہوا ہوئے جب میں خود دیوانہ ہو گیا۔ فرمایا کہ نیک بختی کی علامت یہ بھی ہے کہ عقل مند دشمن سے واسطہ پڑ جائے۔ فرمایا کہ 5 لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اول جھوٹے سے، کیونکہ اس کی معصیت فریب میں مبتلا کرتی ہے۔ دوم بیوقوف سے، کیونکہ جس قدر وہ تمہاری منفعت چاہے گا اسی قدر نقصان پہنچے گا۔ سوم کنجوس سے، کیونکہ اس کی صحبت سے بہترین وقت رائگان ہو جاتا ہے۔ چہارم بزدل سے، کیونکہ یہ وقت پڑنے پہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ پنجم فاسق سے، کیونکہ ایک نوالے کی تمام کنارہ کش ہو کر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں فردوس و جہنم کا نمونہ پیش کر دیا ہے، کیونکہ آسائش جنت ہے اور تکلیف جہنم، اور جنت کا صرف وہی حقدار ہے جو اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کو سونپ دے، اور دوزخ اس کا مقدر ہے جو اپنے امور سرکش نفس کے حوالے کر دے۔ فرمایا کہ اگر معاندین کی صحبت سے اولیاء کرام رحمۃ اللہ کو ضرر پہنچ سکتا تو فرعون سے آسیہ کو پہنچتا، اور اولیاء کی صحبت دشمن کو نافع ہوتی ہے، اور اولیاء کی صحبت دشمن کو نافع ہوتی تو سب سے پہلے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی ازواج کو پہنچتا، لیکن قبض اور بسط کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اعتزاز، گو آپ کے فضائل و ارشادات بہت زیادہ ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے حصول سعادت کے پیش نظر اختصار کے ساتھ بیان کر دیے گئے۔